بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. ناظرین گرامی، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن سے متعلق معلومات فراہم کی تھی. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور ان پر آنے والی آزمائشوں سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے آپ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم سے لوگوں کو بچایا. لیکن تمام تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. تو آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب. معزز دوستو، جب موسیٰ علیہ السلام نے انگاروں کو ہاتھ میں لیا تو فرعون کی بیوی آسیہ نے فرعون کو کہا کہ تم ویسے ہی شک کر رہے ہو، یہ بچہ تو نادان ہے. یوں اللہ پاک نے فرعون کے گھر میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جاری رکھی. دن گزرتے گئے اور آپ علیہ السلام جوان ہو گئے. قرآن پاک میں سورۃ القصص کی آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں آسیہ کی زیر نگرانی پرورش پاتے ہوئے جوان ہوئے. آپ علیہ السلام نہایت خوبصورت، طاقتور، سمجھدار اور دانا انسان تھے اور مصر میں فرعون کے لپالک بیٹے کے طور پر مشہور تھے. اسی وجہ سے ان کا رعب و دبدبہ بھی بہت تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ وہ فرعونی قوم قطبی نہیں بلکہ اسرائیلی ہیں. لہٰذا جب فرعون اس کے حواریوں اور سپاہ کی جانب سے اسرائیلیوں پر ظلم ڈھائے جاتے تو آپ علیہ السلام کو بے حد دکھ ہوتا. اکثر اس ظلم کے خلاف آواز بھی بلند کرتے اور بے قصور اسرائیلیوں کی مدد بھی کرتے. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام محل سے نکل کر شہر کا گشت کر رہے تھے. آپ علیہ السلام نے دیکھا ایک قبطی کسی اسرائیلی کو بری طرح پیٹ رہا تھا. یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام رک گئے. اسرائیلی نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لیے پکار اٹھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کے قریب گئے اور قبطی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ظلم سے باز نہ آیا. آپ علیہ السلام کافی دیر تک اسرائیلی کو چھڑوانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن قبطی کسی طور پر اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. آخرکار آپ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا اور اسے ایک مکہ رسید کر دیا، جس سے وہ مر گیا. حالانکہ آپ علیہ السلام کی نیت اسے مارنے کی نہ تھی. قبطی کے قتل کی خبر فرعون سمیت پورے مصر میں پھیل چکی تھی، لیکن کسی کو قاتل کا پتہ نہ تھا اور سپاہ قاتل کی تلاش میں سرگرداں تھی. دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گشت پر نکلے. خیال تھا کہ قبطی کے قتل کے رد عمل کا اندازہ ہو سکے. ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی کسی دوسری قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے. اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر مدد کے لیے پکارا. آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تو ہی صحیح گمراہ شخص ہے، اور پھر قبطی کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھے. اسرائیلی نے سمجھا کہ یہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں اور آج مجھے مار ڈالیں گے، تو فوراً چلا اٹھا، اے موسیٰ، جس طرح تم نے کل ایک قبطی کو مارا تھا آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. قبطی نے جب یہ سنا تو فوراً فرعون کو خبر بھجوا دی اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا. معزز ناظرین کرام، اب ہوا یوں کہ فرعون کے حواریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کے قتل کا علم ہوا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر لیا. تاہم وہاں موجود آپ علیہ السلام کے ایک ہمدرد نے آ کر آپ علیہ السلام کو اس کی اطلاع کر دی. قرآن پاک میں سورۃ القصص کی آیت نمبر 20 تا 21 میں ارشاد ربانی ہے، اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ شہر کے رئیس تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ بالکل اچانک پیش آیا تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو گھوڑے پر بھیجا جس نے راستے کی نشاندہی کی. آپ علیہ السلام کئی روز کی مسافت طے کر کے ارض مدین پہنچے اور شہر کے کنارے ایک کنویں کے قریب درخت کے سائے میں بیٹھ گئے. اس کنویں پر جانوروں کو پانی پلانے والوں کی بھیڑ تھی. آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ درخت کے پاس دو لڑکیاں بہت دیر سے اپنے جانور لیے کھڑی ہیں اور ان کی باری نہیں آتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر کوئی جوان نہیں ہے، والد بہت ضعیف ہے. جب سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام جوان بھی تھے اور طاقتور بھی۔ آپ علیہ السلام نے لڑکیوں کے مویشیوں کو پکڑا اور لوگوں کے بیچ سے راستہ بناتے ہوئے کنویں تک پہنچ گئے۔ کنویں سے پانی نکال کر سب مویشیوں کو سیر ہو کر پلایا اور واپس آ گئے۔ لڑکیوں نے آپ علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چلی گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ جب وہ وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کو تعجب ہوا اور جلد آنے کی وجہ دریافت کی، جس پر لڑکیوں نے پورا واقعہ بتایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام خوش ہوئے اور فرمایا، جاؤ اور اللہ کے اس نیک اجنبی بندے کو میرے پاس لے آؤ۔ معزز ناظرین گرامی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمبا سفر طے کر کے مصر سے مدین پہنچے تھے، کچھ زیادہ راہ بھی ساتھ نہ تھا، جبکہ سفر کی تھکن اور بھوک سے نڈال تھے۔ قرآن پاک کی سورۃ القصص کی آیات نمبر 25، 26 اور 27 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تھوڑی دیر میں ان میں سے ایک عورت شرم و حیا سے چلتی ہوئی ان کی طرف آئی اور کہنے لگی، تمہیں میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تھا اس کی اجرت دے۔ جب وہ ان حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو انہوں نے کہا، اب کچھ خوف نہ کرو، تم نے تو ظالم قوم سے نجات پا لی ہے۔ ایک لڑکی بولی، ابا جان ان کو نوکر رکھ لیجیے، کیونکہ بہتر نوکر وہی ہوتا ہے جو توانا اور امانت دار ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں، اس شرط پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ قصہ مختصر، آپ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی سے نکاح ہو گیا۔ جب 10 سال مکمل ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے اپنی والدہ اور بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے مصر جانے کا قصد فرمایا اور حضرت شعیب علیہ السلام سے رخصت چاہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ کچھ مال مویشی اور زیادہ راہ دے کر رخصت کیا۔ راستے میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا، اس لیے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ سردی کا موسم تھا اور اہلیہ کے ہاں ولادت قریب تھی۔ پھر یہ کہ راستے سے بھٹک کر طور پہاڑ کی مغربی اور داہنی سمت جا نکلے۔ اندھیری رات تھی اور برفانی سردی، اس حال میں اہلیہ کو درد ذی شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے بچاؤ کے لیے پتھر سے آگ جلانا چاہی، لیکن پتھروں کے رگڑنے سے آگ روشن نہ ہو سکی۔ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو دور کوہ طور پر آگ نظر آئی۔ اہلیہ سے فرمایا، میں نے وہاں آگ دیکھی ہے، وہاں جا کر تمہارے لیے آگ بھی لاتا ہوں، اور ممکن ہے کوئی بندہ بشر بھی مل جائے جو راستہ بتا دے۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ کی اشد ضرورت تھی، سو حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا کی طرف چل دیے۔ قریب پہنچے تو ایک حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ہرے سبز درخت کے اوپر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، مگر درخت کی کوئی شاخ جلتی ہے اور نہ ہی کوئی پتا، دھواں ہے اور نہ تپش، جبکہ درخت کی سرسبزی و شادابی اپنے عروج پر ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آگ ان کی طرف بڑھی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے، اور جیسے ہی واپسی کے لیے مڑے آواز آئی۔ اس واقعے کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 12 تا 13 میں یوں بیان فرمایا، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، تم اپنی جوتیاں اتار دو، تم طوا کی مقدس وادی میں ہو، میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے کان لگا کر سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ ذوالجلال کی آواز سنی تو مبہوت کھڑے رہ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فوری طور پر جوتے اتار دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو شریعت کی تعلیم دی اور پھر فرمایا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 17 تا 36، اے موسیٰ، تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس میں میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اسے اپنے ہاتھ سے نیچے پھینک دو۔ انہوں نے اسے پھینکا تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اسے ابھی اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لو تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا، بغیر کسی عیب اور بیماری کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے، یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے
تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو۔ تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے، تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تجھے یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، موسیٰ تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی گئی ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا سے لوٹے اور اپنی اہلیہ کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ اس دوران انہیں کئی تکالیف بھی برداشت کرنی پڑی۔ معزز دوستو، مصر پہنچ کر کیا واقعات پیش آئے اور کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت حق دی، اس کی تفصیل آنے والی ویڈیو میں پیش کی جائے گی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ ویڈیوز پسند آنے کی صورت میں انہیں لائک کیا کیجئے اور اسلامک ویڈیو تسلسل کے ساتھ دیکھنے کے لیے اسلامک ہب نامی اس منفرد چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔